الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم خلفائی وقالوا من خلفاؤک یا رسول اللہ قال الذین یاتون من بعدی فیرون عنی احادیثی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز علماء کرام، اساتذہ اعظام اور علاقے کے غیور مسلمان بھائیوں اور بچوں، ابھی آپ حضرات علم کی اہمیت و فضیلت پر اور مدارس کے بے بدل کارنامے کے اوپر اپنے بزرگ علماء سے قیمتی مواعظ اور نصائح سماعت فرما رہے تھے، اور جتنی بھی باتیں ان حضرات نے کہی ہیں علم کے تعلق سے اور مدارس کے حوالے سے وہ بہت قیمتی کہی گئی ہیں اور بہت مختصر ہیں۔ گاہے بگاہے آپ حضرات ان سے مدرسہ اور ان کے تمام شعبوں اور کارکنان کی فضیلت سے وابستہ باتوں کو سنیں گے۔ ہماری اس مختصر حاضری میں یہ بات آپ دھیان رکھیں کہ تعلیم اور خصوصاً دینی علوم کی تعلیم اس کی بڑی فضیلت ہے، اور قرآن و حدیث میں بے شمار احادیث اور آیتیں ہیں جن سے دینی علوم کی بڑی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں علم کو پڑھنے اور پڑھانے والے وہ ہمارے گروپ کے لوگ ہیں، جو کام ہمارا ہے وہی کام ان کا ہے، چونکہ میں اس دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ علم کو پھیلاؤں، اور جو پڑھا رہے ہیں وہ ہمارے جانشین ہیں، وارث ہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ میری وراثت لے رہے ہیں، اور جو اس میدان میں جتنی محنت کرے گا وہ اتنا ہی حصے کا حقدار ہوگا۔ من اخذ بحد وافر۔ تو اس علم کی بڑی فضیلت ہے، قرآن میں جگہ جگہ اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ تم بتا سکتے ہو کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو ان پڑھ ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر صاحب عقل یہی فیصلہ کرے گا کہ پڑھا لکھا انسان ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں، ہر جگہ اونچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو صاحب ایمان ہیں اور ان میں جو صاحب علم ہیں ان کی بڑی فوقیت ہے اور بلند درجات پر وہ فائز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں بہت بہتر ہیں، اور جتنے لوگ اچھے کام کر رہے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ یہی لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب علم کی فضیلت ہے۔ آدم علیہ السلام کو اور آدم کے ذریعے سے نوع انسان کو فضیلت اسی لیے حاصل ہے کہ ان کے حصے میں علم آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے صفت رحمان کا اظہار فرمایا اور کہا علم کی وہ اہمیت ہے کہ اس کا انتظام پیدائش سے پہلے کرو۔ بچہ ابھی اس دنیا میں آیا نہیں، اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ اگر ہماری عورتوں کے پیٹ میں ہمارا نطفہ ٹھہر گیا ہے اور یہ یقین ہو گیا کہ ہمارے گھر کوئی بچہ آئے گا 1 سال کے بعد، اور 1.5 سال اور 2 سال کے بعد وہ اس لائق ہوگا کہ اس کو ہم کسی جگہ پڑھنے بیٹھائیں، تو اس کا انتظام ابھی سے شروع کرو۔ اور اسی کے طرف نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کے گوشت سے علم حاصل کرو اور قبر تک یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ تو یہ وہ روایتیں ہیں جن سے علم کی بڑی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ بات آئی سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ تو آپ لوگ بہت قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اور جو اساتذہ اور ذمہ داران ہیں وہ یہ سمجھے کہ ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہے۔ ہم نے ان بچوں کو اکٹھا کیا ہے صرف اس لیے نہیں کہ تاکہ ہمارا رجسٹر میں ان کا اندراج ہو اور مدرسے کا نام روشن رہے اور دیگر مسائل میں آسانی ہو، بلکہ ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ قوم کی امانت ہے، اس پر جتنی ہم محنت کریں وہ کم ہے۔ اس حوالے سے 4 بنیادی باتیں ہمارے منتظمین اساتذہ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہر وہ مدرسہ بہت کامیاب نظام کے تحت چلے گا اور انشاءاللہ ترقی کرے گا جو میرے ذوم میں اور خیال میں ان 4 عناصر کے اوپر عمل کرے۔ یہ تجزیہ میرا ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا اور نہ کسی جگہ سے اس کو لیا ہوں، یہ میرے تجربے کی چیز ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ اس کو سماعت کریں۔ نمبر 1 کہ تعلیم کے باب میں ایک عنوان آتا ہے ترغیب کا، کہ اگر آپ تعلیم کو زمینی استر کے اوپر اور زمین کے ایک ایک گھر کے اندر اور ہم اپنے علاقے کے ایک ایک فرد کے ذہن میں بیٹھانا چاہیں تو سب سے پہلے تعلیم کی ترغیب دلائیں۔ یہ ترغیب بچوں کو بھی دلائی جائے گی اور ان کے گارجین اور ذمہ داروں کو بھی دی جائے گی کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، حافظ قرآن بننے پر یہ فضیلت اور نہ بننے پر یہ نقصان ہے۔ تو حدیث پاک میں اور قرآن میں بیشتر حصہ علم کے تعلق سے یہ ترغیبی آئی ہیں، بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ تو ہمارا ایک کام ہونا یہ چاہیے کہ ہم بچوں کو ذہن میں یہ بات ڈال دیں کہ تم سب سے اچھے ہو اور جس علم کو تم حاصل کر رہے ہو اس سے تم کو بہت بڑی کامیابی ملے گی اور تم دنیا میں کامیاب رہو گے اور اللہ کے ہاں بھی کامیاب رہو گے۔ اس کو آپ جتنا پھیلا سکیں اساتذہ کے ذریعے سے گاؤں سماج میں بھیج کر کے مسجدوں میں علم کی خوب ترغیب دلائیں، لوگوں کو بیٹھائیں اور اس کی اہمیت کو بتائیں۔ یہ ایک مستقل کام ہے ترغیب کا، میں مختصر بول رہا ہوں۔ جب بچے ترغیب
یا بغیر ترغیب وہ ہمارے پاس آ جائیں تو ایک دوسرا مرحلہ آتا ہے اس کو پڑھانے کا، اس میں ہم عدم تفریق کا پہلو اپنائیں، یعنی ہمارے پاس جہاں سے بھی اور جس گھر سے بھی بچہ آیا ہو ہم اس کے ساتھ عدم تفریق کا معاملہ کریں۔ جو بچہ بھی ہمارے یہاں داخل ہوا ہے وہ ہمارا بچہ ہے، چاہے وہ غریب کا ہو، چاہے امیر کا ہو، چاہے ہمارا ہو، چاہے غیر کا ہو، چاہے وہ فیس دے رہا ہو یا ہمارے تعاون سے وہ پڑھ رہا ہو، لیکن مدرسے میں ان کے ساتھ یکساں برتاؤ رہے۔ یہ عدم تفریق کا معاملہ بہت کارگر ثابت ہوگا بہتر نظام کے اندر، بہتر تعلیم کے اندر۔ اور اگر عدم کو نکال کے تفریقی کا لفظ رکھا جائے تو بھی چلے گا کہ بچوں کے درمیان ہم تفریق کا معاملہ کریں۔ اس کو اس انداز میں سمجھا جائے گا کہ بچے کے نفسیات کا آپ خیال رکھیں کہ بچے کس طرح کے ہیں اور ان کا ذہن کیسا کام کر رہا ہے، ان کی ذہنیت اور ان کی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اوپر اسباق کا لوڈ ڈالیں اور بوجھ ڈالیں۔ بہت سارے بچے اگر ذہنی طور پر کمزور ہیں تو ہم ان کے ساتھ وہ برتاؤ نہ کریں جو ہم کسی ذہین اور ذکی بچے کے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ ان کے اور ان کے درمیان ہم فرق کو ملحوظ رکھیں تو یہ تفریق اور عدم تفریق کا معاملہ بھی سلجھ جائے گا۔ اور اس کو آپ اور پھیلا کر کے اپنے بچوں کے درمیان میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور بچے بہت جلد تعلیمی لحاظ سے وہ ترقی کریں گے۔ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم جب درسگاہ میں جائیں تو ہم شیر اور چیتا بن کے نہ جائیں، ہم ایک ہمدرد مخلص استاذ بن کے بیٹھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے الرحمن کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ چاہتا تو اپنی بہت ساری صفات میں بہت مضبوط اور ڈراؤنا وصف کو بھی ذکر کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحم، کرم اور غمگساری کی صفت کو ذکر کیا تاکہ اشارہ یہ ہو جائے، اساتذہ کو ذہن میں یہ بات آ جائے کہ تعلیم قرآن میں استاذ کی شفقت کا بڑا دخل ہے۔ قاری رشید اجمیری فرماتے ہیں گجرات میں جب ہمارے یہاں آتے تھے کہ جو استاذ زیادہ مارتا ہے ٹیچنگ پاور کی کمی ہے، ان کا انگلش کا ورڈ ہے ٹیچنگ پاور کی کمی، اس لیے ڈنڈا کا سہارا لے رہا۔ ایک بڈھا کے دیکھتے ہو نا چلتا ہے تو ڈنڈے کے سہارے، تو یہ صاف واضح کہ ٹانگ کام نہیں کر رہی اس کی۔ اور جو بغیر ڈنڈے اور بیساکھی کے سہارے چل رہا ہے یہ سمجھو کہ وہ طاقتور ہے، اس کو ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو استاذ یہ کردار نبھائیں تو انشاءاللہ تعالی بچے بہت مانوس ہوں گے، استاذ سے قریب رہیں گے اور فائدہ بہت جلد ہوگا۔ اور جو تیسری چیز ہے کہ تسہیل کا برتاؤ کریں، تسہیل کا پہلو اپنائیں کہ جہاں تک ہو سکے تعلیم کے باب میں سہولت کا خیال رکھیں اور سہولت پن کو جتنا بچوں کے درمیان میں ہم پیدا کر سکیں یہ کوشش کریں۔ اس کا تعلق انتظامیہ سے بھی ہے، اساتذہ سے بھی ہے، گاؤں کے بہی خواہ حضرات سے بھی ہے کہ بچوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں، رہائش کی سہولت، کھانے کی سہولت، بیٹھنے کی سہولت، ان کے آرام کی سہولت۔ ایسا نہیں کہ ہم ان کے اوپر چڑھے رہیں اور یہ بچے درسگاہ میں بھی جھوم رہے ہیں اور جھانک رہے ہیں، ان کو بیٹھائیں، یہ بیچارے نہیں پڑھ پائیں گے۔ کیوں بیٹھا رکھا ہے؟ ان کے نظام ایسا بننا چاہیے تاکہ یہ وقت پر آرام کریں۔ بچے عام طور پہ 10 گھنٹہ سوتے ہیں، نوجوان ہیں تو کم سے کم 6 گھنٹہ سونا چاہیے، اور بوڑھے صاحب ہیں تو 2 گھنٹہ میں کام چل جائے گا ان کا۔ اور جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ 24 گھنٹہ میں کم سے کم 20 گھنٹہ سوتا ہے۔
3 چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کے سونے کے نظام، ان کے حفظان صحت کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جو تسہیل سے اس کا تعلق ہے کہ ہمارے بچے کیسے تندرست رہیں۔ میں خود اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ اس عمر کے بچوں کو ایک مرتبہ بہت کھجلی ہوئی، جام نگر کی بات آ گئی، اور اتنا اب کوئی چھونے والا نہیں ہے، بہار کے استاد لے بھی جاتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں۔ میں بچوں کو ننگا کر دیتا تھا، اور میرا ایک یہ اپنا امتیاز ہے کہ کسی بچے کو میں نے چھو دیا تو کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مولانا نے بتایا کہ پوتم مت دبانا، کیوں نہیں دبانا وہ جانتے ہیں اور لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو بند کمرے میں بالکل مادرزاد ننگا کر کے دوائی لگاؤ بھائی، چونکہ وہاں اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ان کی صحت اور ان کی یہ بیماری نہ ختم ہوگی نہ واپس آئے گی۔ اس لیے ضروری تھا کہ ان کو اس انداز میں بھی خدمت کی جائے، اور بسا اوقات اپنے گود میں بیٹھا کر کے اپنے پاس سلا کر کے بھی ان کی خدمت کی گئی ہے، اور ہزاروں ایسے واقعات ہیں۔ تو جو اساتذہ مخلص ہوتے ہیں اور سہولت کا برتاؤ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ گاہے بگاہے ایسی ضرورتیں آتی ہیں، ساری باتیں اپنی جگہ سب صحیح ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے ساتھ تسہیل کا برتاؤ۔ اب تسہیل کا ایک بڑا مفہوم ہے۔ آج کل اسکول میں جائیں گے تو وہ کتاب کا اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ آگے نہیں اٹھا سکتے تھے، پیچھے لاد رکھا ہے، دیکھا ہے نا؟ اتنی بوجھ مت ڈالو۔ اور ایک اشارہ ایک آدمی نے اور اچھا کیا کہ یہ پیچھے کیوں لا رہے ہیں، اور بچے جب اپنی کتاب لے جاتے ہیں تو سینے سے چمٹا کر کے جاتے ہیں، تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ علم پیچھے پھینکنے کے لیے ہے اور یہ علم سینے سے لگانے کے لیے ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو تسہیل کا یہ پہلو ہمارے مدارس کے اندر بہت کم دکھنے کو ملتے ہیں۔ بچے لے آئے، انتظام صحیح نہیں ہے، بچے آ گئے، اس کا کھانے کا انتظام صحیح نہیں ہے، اس کو بیٹھانے کا انتظام صحیح نہیں ہے۔ بہتر انداز میں مدرسے کے نظام کو چلانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بہی خواہ حضرات کو آگے آنا ہوگا۔ ہمارے بچے جو وارثین انبیاء ہیں، مہمان رسول ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اساتذہ محنت کر رہے ہیں، ان کے لیے کیسا انتظام ہونا چاہیے، ذرا اپنے گھر کو دیکھیے، مدرسے کو دیکھیے۔ اس لیے ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ ایک بڑا ہماگیر موضوع ہے، اس پر کبھی گفتگو اگر کیا جائے اور ماہر اساتذہ کریں تو بہت بڑا وقت درکار ہے اس کے لیے۔ چوتھا جو پہلو ہے وہ ہے تشہیر کا، کہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اس محنت کو صرف اپنی 4 دیواری کے اندر محدود نہ رکھیں، اس کو گاؤں کے اندر پھیلائیں، اس کو سماج میں لے جائیں، دور دراز کے لوگوں کو اکٹھا کریں، جو لوگ دانشور حضرات رہیں، علم سے تعلق رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ والے علماء ہیں۔ سارے علماء سمجھ بوجھ والے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں سمجھ بوجھ والے سنجیدہ ایسے لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنی تعلیم اور معیار تعلیم کو واضح کریں، ان کو دکھائیں کہ ہم نے یہ محنت کی ہے، یہ بچہ اس حالت میں آیا تھا اور میں نے یہاں تک اس کو تیار کیا، یہ بچہ اس مدت میں اتنے پارے کا حافظ بن گیا، اور اس کے پڑھنے کا ذرا انداز دیکھیے۔ ان چیزوں کو آپ لوگوں کے درمیان میں لائیں، اس کو تشہیر کہا جاتا ہے۔ اس کے بھی مختلف انداز ہیں، آپ اخباروں میں بھی ان کی خبریں دے سکتے ہیں، کچھ لوگوں کے سامنے ان کو پیش کر سکتے ہیں، اور اپنے پاس ریکارڈ بنا کے رکھیں وغیرہ وغیرہ۔ اور تشہیری کے اندر ایک بات اور ہے کہ جو حضرات یہاں موجود ہیں، جیسے میں آگے آج مجھ کو بہت اچھا لگا کہ مدرسے خالی ہیں، یہاں بھر گئے، اور محتم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اعلان لگاؤں گا کوئی مت بھیجو۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے اندر بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں، اس کو ہم کو بولنا چاہیے، اور اس مدرسے کی تعریف اور اس کی تشہیر اور اس کی توصیف کرنی چاہیے ہمیں ہر جگہ جہاں ہمیں موقع ملے، کہ ہم نے ایسے مدرسے کو بھی دیکھا ہے جہاں لوگ ترس رہے ہیں اور بچے وہاں بھیڑ لگائے ہیں۔ کوئی بات تو ضرور ہے، وہاں کچھ خوشبو تو آ رہی ہوگی، اور جو محسوس کر رہے ہیں ہم۔ اسی طرح جو بھی آئیں
اور مدرسے کو بہتر شکل میں دیکھیں، تو ایک تشہیر کا یہ بھی حصہ ہے کہ آپ اس مدرسے کا